شام کے سابق صدر بشار الاسد کی شام میں حکومت کے خاتمے کے بعد امریکی وزارت دفاع نے انکشاف کیا ہے کہ شام میں اس وقت بھی 2000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ یہ تعداد اس سابقہ اعلان سے کہیں زیادہ ہے جس میں شام میں 900 امریکی فوجیوں کی موجودگی کا بتایا گیا تھا۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک رائڈر نے واضح کیا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ شام میں تقریباً 900 امریکی فوجی موجود ہیں، تاہم آج ہمیں معلوم ہوا کہ شام میں عملی طور پر 2000 کے قریب امریکی فوجی ہیں۔ ترجمان کے مطابق بشار الاسد کے دور میں شام میں 900 امریکی فوجی تھے۔ اس کے بعد وہاں مزید فوجی بھیجے گئے تاکہ داعش کے قلعہ کما کے مشن کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اضافی فوجیوں کی حیثیت عارضی فورس کی ہے جس کو داعش تنظیم کے خلاف جنگ بندی کی سپورٹ کے لیے بھیجا گیا۔ گزشتہ ہفتے امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان وائنر نے زور دیا تھا کہ ان کے ملک کی فوج بشار الاسد کی حکومت کے سقوط کے بعد بھی شام میں رہے گی تاکہ داعش تنظیم کو تباہ کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی مشن جاری رہے۔ نیو یارک میں رائٹرز نیکسٹ کانفرنس میں ایک انٹرویو میں وائنر کا کہنا تھا کہ یہ افواج ایک مخصوص وجہ اور اہم مقصد کے لیے موجود ہیں، کسی سودے بازی کے کارڈ کے طور پر نہیں۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ بتا چکی ہے کہ امریکی فوج شام میں رہے گی، تاہم منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اسے واپس بلا سکتے ہیں۔ اپنی پہلی مدت صدارت کے عرصے میں ٹرمپ نے شام سے امریکی فوج نکالنے کی کوشش کی تھی، تاہم امریکی ذمہ داران کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار فوج کا کچھ حصہ شام میں رہ گیا۔ رواں ماہ 8 دسمبر کو مسلح اپوزیشن گروپوں نے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، جبکہ امریکی فوج نے شام میں داعش کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔